میں جناب بےحد مشکور ہاں جناب شفیق صاحب کا، جناب مسعود صاحب، جناب محترمہ سلام مرزا صاحبہ، جناب سیدھی صاحب، جناب عبدالرحمان صاحب، السلام علیکم۔ ساری خوش قسمتی ہے کہ سارے درمیان اس ویلے محترمہ مسعود صاحب جیسی تصویر ہی موجود ہے۔ ایک گل اتنے کیتی بھرنی پیندی ہے، اتنے کیتی بھرنی پیندی ہے، گل سن کے جنی پیندی ہے، اتنے کیتی بھرنی پیندی ہے، گل سن کے جنی پیندی ہے۔ یہ اوکھے پیندے عشق دے اتنے جتی ہنی پیندی ہے، یہ اوکھے پیندے عشق دے اتنے جتی ہنی پیندی ہے۔ اور اگے میں بات ہو گیا سنانا لا اج میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ظفر صاحب من دے بوہے کھول کے اشر، من دے بوہے کھول کے اشر، ساواں رکھ کے ڈول کے اشر، من دے بوہے کھول کے اشر، ساواں رکھ کے ڈول کے اشر، تے ایویں جگ ڈولیدا پھرنا ہے تیرا تیرے کھول کے اشر۔ فیض احمد فیض صاحب مرحوم کی صورت میں ایک صدی گزر گئی اور انور مسعود صاحب کی صورت میں ایک صدی ہم گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے بھرپور تعلیم، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ انور مسعود صاحب کی نظر ایک تزمین، یہ گھر ہے خامر بوسیدہ، ہل جاتا ہے ہر آفت پر۔ اس کے بعد پنجابی بھی سناؤں گا۔ یہ گھر ہے خامر بوسیدہ، ہل جاتا ہے ہر آفت پر، اس گھر کا سارا پانی بھی کمروں میں بہتا رہتا ہے، اس گھر کا سارا پانی بھی کمروں میں بہتا رہتا ہے، میں اس لیے گھر کے مالک کو بر وقت کرایہ دیتا ہوں، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے۔ یہ تبریک تھی، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، اس دوسرے کی پنجابی صاحب زردار کا سینہ پاڑ دینا۔ زردار دے کے چھوٹی یہ بھی رانی پاکستان میں اب دولت مند نہیں کہہ رہے ہیں، بالکل ذہن رکھا۔ زردار کا سینہ پاڑ دیا، جاگیراں اگ وچ ساڑ دیا، جتھے گیس نے لبدی بالن لئی، جتھے داڑ نے لبدی گالن لئی، جتھے گیس نہیں لبدی بالن لئی، جتھے داڑ نہیں لبدی گالن لئی، جتھے عزتاں دے لٹیرے نے، وڈیاں دے وڈے بیڑے نے، جتھے غربت ڈیرے لائے نے، بدبختی پھیرے پائے نے، اس ملک دے ٹھیکیداراں نوں، انہاں وڈیاں نوں، سرداراں نوں، بے ایماناں نوں، غداراں نوں جی کردا ہے ہتھی مار دیاں زردار کا سینہ۔ جی ضرور، جتھے گیس نہیں لبدی بالن لئی، سو سال اداس ہے تم کیا گئے ہو روٹ، تم کیا گئے ہو روٹ، گئے دن بہار کے دونوں جہان تیری، دنیا میں تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے۔ دیس ہے نا کام نہیں لگتا بچارا کہ یار
تم سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے وہ جا رہا ہے کوئی ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے وہ جا رہا ہے کوئی ریڈیو بارسلونا کی کہ ہم لوگوں نے جو فیض یورپ ٹیم کا آغاز کیا تو یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے سارا سہرا میرے سر پہ رکھ دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی قطرہ جو ہے وہ ذاتی طور پہ صرف قطرہ ہوتا ہے، وہ لہروں میں جاتا ہے، وہ دریا بنتا ہے. تو ان کی تعاون میں وہ ہے یہ کبھی ممکن نہیں تھا. اگرچہ ہم نے یورپ بھر میں بے شمار پروگرام کروائے، لنڈن میں ہوئے، جرمنی میں ہوئے، بیلجیم میں ہوئے، ابھی حال ہی میں ہم لوگوں نے ہالینڈ میں بہت بڑا پروگرام کرایا. لیکن میں یہ ایک بات جس کا اعتراف اور آپ کے ساتھ اظہار کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ کام اس پہ بارسلونا والوں نے کیا وہ شاید پورے یورپ میں کہیں نہیں کیا. جنوری کی پہلی پریس کانفرنس میں بارسلونا کی پوری ٹیم شامل تھی. اس کے بعد رفتہ رفتہ ہماری لندن میں ملاقاتیں ہوتی رہی اور تقریباً مہینے میں ایک دفعہ ایک پروگرام فیض اسپیشل کے نام سے ہوتا رہا، اور جس میں کہ فیض کے قریبی اخبار کو چن چن کر ڈھونڈ کر نکالنا، ان کے دوستوں سے، ان کی فیملی سے، حتیٰ کہ ان کی بیٹیوں سے، نواسوں تک سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا. اور حافظ احمد نے بہت خوش اسلوبی سے، بڑی مہارت سے، بلکہ میں کہوں گی کہ پیشہ ورانہ مہارت سے وہ پروگرام میں ترتیب دیے، جس کے لیے آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اکیلی صدف مرزا کبھی بھی یہ کام کر سکتی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کی یہاں پر موجودگی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ آپ سب میں سے ہر ایک اپنے وطن کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنی کمیونٹی کا ایک نمائندہ ہے، جس میں کہ فرد واحد کوئی کچھ نہیں ہوتا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو ہم فیض کے حوالے سے جو بات کرنا چاہیں گے، میرا مقصد اس وقت فیض کی ذاتی زندگی، ان کی آل اولاد، ان کا جو کچھ تعلیم ہے اس کے بارے میں بات کرنا نہیں، نہ ہی میرا یہ مقام ہے کہ میں فیض کی فنی محاسن جو ہیں یا اس کے فن میں یا شعر و ادب میں جو اس کا مقام ہے اس کا کچھ تعین کر سکوں. ہمارے درمیان میں پروفیسر اکرم مسعود صاحب موجود ہیں اور ان کی ذات خود ہی شفقتوں اور محبتوں کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جب وہ ایک دفعہ کھل جاتا ہے تو اس کے اندر نئے نئے جہان کھلنا اور نئے نئے جہان اور نئے نئے راستے اور نئے نئے موضوعات ان کی تنوع اور جدت چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر عمل کیا اور ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لے کر آئے. میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. اور جو سب سے بڑی بات یہاں پہ بے حد خوبصورت بات ہے، یہاں اینٹونی کلافیز کی موجودگی یہاں پہ ہے، جو کہ آپ لوگوں نے مختلف زبانوں میں 2 ثقافتوں میں ایک خوبصورت جو پل تعمیر کیا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے اور اس کی داد نہ دینا چاہتے ہیں. اب اگر ہم فیض کے حوالے سے بات کریں تو میں صرف فیض کے پیغام کے حوالے سے بات کروں گی، کیونکہ فیض یورپ ٹیم اور فیض 7 سالہ تقریبات کا جو اہم موضوع ہے اور جس کا ایک اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ فیض کے پیغام کی ترسیل کی جائے کہ آخر وہ کیا بات تھی، فیض کیا چاہتے تھے، اور آخر کوئی نہ کوئی تو ایسا اس کے میں نقطہ تھا کہ جس نے فیض کو اپنے معاصرین سے ممتاز کر دیا، ان کو بہت مرغوب کیا اور ان کو ایک ایسا مقام اردو شاعری میں عطا کیا کہ جس کی گونج آنے والی صدی میں بھی موجود ہے. تو اس کا آغاز میں کرنا چاہوں گی اس کی ایک نظم کے ساتھ، دعا جو کہ انہوں نے 14 اگست 1967 کے موقع پر لکھی، اور اس دعا کو دیکھیے اور آپ وہ پیغام سمجھ جائیں گے کہ فیض کی اپنے وطن سے محبت اور ان کی اپنے ساتھ معاشرے سے محبت، اپنے ساتھ انسانوں کے ساتھ محبت کیا تھی. دعا کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے مانگتے ہیں. لیکن فیض کہتے ہیں کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوزے محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزاریں کہ نگارے ہستی، آئیے عرض گزاریں کہ نگارے ہستی، زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے. آئیے عرض گزاریں کہ نگارے ہستی، زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے.
वो जिन्हें ताबे गिरावारिए अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शब रूज को हल्का कर दे। जिनकी आंखों को रूहे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे। जिनकी नजरों में, जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों में कोई राह उजागर कर दे। और जिनका नी पैरवी इस बोरिया है, उनको हिम्मते कुफ्र मिले, जुर्रते तहकीक मिले। जिनके सर मुंतज़िरे तेरे जफा हैं, उनको दस्ते कातिल को झड़क देने की तौफीक मिले। इश्क का सिर निहां जाने समा है जिससे, इश्क का सिर निहां, ये नज़्म फैज़ की है मेरी नहीं। इश्क का सिर निहां जाने तमा है जिससे, आज इकरार करें और तपिश मिट जाए। हर पे हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इकरार करें और खलिश मिट जाए। नफ्सो ऐ सुहन बरो आओगे गुलिस्तान देखेंगे, ऐ हम नफ्सो ऐ सुहन बरो आओगे गुलिस्तान देखेंगे। कुछ रंगे बहारा देखेंगे, कुछ तीरे रगेजा देखेंगे। एक कश्ती साबित व सालिम थी, क्या जानिए वो किस घाट लगी। एक कश्ती साबित व सालिम थी, क्या जानिए वो किस घाट लगी। साहिल साहिल तो देख चुके, अब तूफान तूफान देखेंगे। एक कश्ती साबित व सालिम थी, क्या जानिए वो किस घाट लगी। साहिल साहिल तो देख चुके, अब तूफान तूफान देखेंगे। इसका आखिरी शेर है कि जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे, जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे, हम भी तो जनाबे फैज के उन ख्वाबों को दरख्शान देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सदर महफिल अपने सदर इकराम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रसूल साहब, इस्मात कौसर जन्नत साहब, मुतरबार सदर मिर्जा साहब, जनाब शफीक क्यारी साहब, मेरे अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल रसूल साहब की सदारत का एक नुकसान तो ये भी है कि इनको मेरी तकलीफ सुननी पड़ रही है। मुझे ये बड़ा फख्र है कि स्पेन में मैं अपने सफारती सफर का आगाज एक अदबी तकरीब से कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान की सबसे काबिल एहतराम और अजीम तरीन अदबी शख्सियत जनाब फैज़ की सरसरा तकरीबात। फैज़ साहब से मेरा बड़ा करीबी ज़ाती ताल्लुक़ रहा है। जब भी इस्लामाबाद तशरीफ़ लाया करते थे, बेगम सरफराज इकबाल का क़याम होता था और बेगम सरफराज इकबाल फॉरेन ऑफिस वालों की सबकी आंटी के साहबजादे हमारे साथ फॉरेन ऑफिस में आज के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं। हम अक्सर उनके पास जाके बैठते और उनसे बातें करते थे। फैज़ साहब हमेशा यही कहा करते थे कि हमने जो करना था वो कर लिया, अब आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है जहाँ इंसाफ और माशी आज़ादी और सियासी आज़ादी। जब भी कभी हम कहते हैं कि हमें कोई शेर सुनाइए, तो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं शायरी अच्छी करता हूँ, शायद करता भी होगा, लेकिन मैं पढ़ता बहुत बुरा हूँ, इसलिए मैं सुनाऊंगा। लेकिन फिर भी हमें कुछ शेर अनायत कर दिया करते हैं। फैज़ साहब की शख्सियत के मुतालिक मेरे जैसे काबिल का कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी अदबी तारीख में अगर कोई एक ऐसी शख्सियत होती है जिसको अवाम से लेकर खवास तक सब पसंद करते हैं, ख़वातीन हज़रात, जनाब साहब की शायरी ना आपके लिए नहीं है ना मेरे लिए नहीं है। पहली दफ़ा जब 1988 में आप कासमी के साथ मस्कत में तशरीफ लाए, तो मेरे घर में जो तकरीब हुई उसमें मैंने बहुत सी बातें सुनी। आपकी शायरी की सबसे खूबी ये है कि इसको अदब नवाज और बेअदब सब पसंद करते हैं।